بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم آپ لوگوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ لائے ہیں جو شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل لازم سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی راس کے لیے جا رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو راستے سے جب گزر رہے تھے تو ایک عورت ملی اور اس عورت نے پوچھا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ جب اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں تو آپ یہ پوچھ لیں کہ میری قسمت میں اولاد ہے کہ نہیں ہے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے۔ جب آگے جانے لگے تو ایک بہت بڑا پہنچا ہوا اور مولوی اور نیک بندہ کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، آپ جب اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں تو یہ پوچھ لیں کہ میرے لیے جنت میں کون سی جگہ بنائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب اور آگے جانے لگے تو ایک اور آدمی تھا جو شرابی تھا، بدکار تھا، جو بھی تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، آپ تھوڑا سا جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیں کہ میرے لیے جہنم میں کون سا بدترین جگہ بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب تھوڑا سا آگے جانے لگا تو ایک ہرن تھی، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیں کہ میں نے 12 سال پانی نہیں پیا ہے تو اور میرا قسمت میں کتنا پانی نہیں پینا لکھا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ یہ جب کوئی طور پہ پہنچے تو سب کے واقعات بتا دیے، کس طرح وہ فلاں عورت تھی تو اس نے یہ پوچھا ہے، ایک نیک بندہ تھا اس نے یہ بتایا ہے، تو ایک شرابی یا زناکار یا بدکار جو بھی تھا اس نے یہ کہا ہے، ہرن نے یہ بولا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہرن کو بتا دینا کہ 12 سال تو نے پانی نہیں پیا ہے، تیری قسمت میں 12 سال اور پانی نہیں ہے۔ اور اس شرابی اور بدکار بندے کو بولو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی قسمت میں تو جو جنت میں جو سب سے خوبصورت جگہ ہے تو ہم نے آپ کے لیے وہی بنایا ہوا ہے جنت میں، وہی جو بدکار تھا۔ اور جو دیندار تھا تو کہتے ہیں کہ اس کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے لیے جہنم میں جو خطرناک سے خطرناک جگہ ہے وہی بنایا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تو اس عورت کو بتاؤ کہ آپ کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ آ گئے وہاں سے، ہرن کو بتایا پانی نہیں ہے، اور جب شرابی کے پاس پہنچا تو اس کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے لیے تو جنت میں ایک اسپیشل جگہ بنائی ہوئی ہے۔ اس نے کہا اچھا، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ بنائی ہے اور میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اسی وقت اس نے ہر چیز سے توبہ کر لیا ہے۔ اور جب نیک بندے کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے لیے تو میں نے دوزخ میں جگہ بنائی ہے۔ تو وہ بندے نے کہا اچھا، جو اتنی عبادت میں نے کی ہے تو انہیں کس لیے کی ہے، یہ تو ویسے بے فضول ہو گئی۔ وہ اسی ٹائم کافر ہو گئے۔ ایک بات اور ہے نا، اسے بیچ میں کاٹ کے ایک بات کرتا ہوں، ہم اگر ساری زندگی شکر ادا کرتے رہیں، شکر ساری زندگی کچھ کام نہ کرے، صرف شکر ادا کرتے رہیں، تب بھی ہمارا شکر جو ہے نا پورا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں جو نعمتیں مل رہی ہے اس کے بدلے ہم ساری زندگی شکر ادا کرتے رہے تو تب بھی پورا نہیں ہوگا وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ہم عبادت کریں تو وہ اللہ کے لیے نہیں کرتے بھئی، ہم اپنے آپ کے لیے کرتے ہیں۔ یہ دنیا ہے سب کچھ جو ہے نا، ہاں اگر دوسرے کے ساتھ بلائی کرے اللہ کا نام لے کے، وہی اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے تمہارا نیک اعمال۔ باقی کوئی عبادت کرے یا نہ کرے، اللہ کی ذات وہی ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ساری دنیا کافر ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ وہی بادشاہ رہے گا، ساری دنیا مسلمان ہو جائے تب بھی اللہ وہی بادشاہ رہے گا۔ لیکن اگر ہم کسی مسکین غریب کے ساتھ مدد کریں، کیسا مدد کریں؟ ایسا مدد کریں کہ یہ میں اس کے ساتھ اللہ کے نام پہ جو ہے نا مدد کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے
بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن ایک بات اور یاد آ گئی تو میں نے سوچا آپ کو بتا دوں۔ ابھی ایک بندہ ہے، وہ قرض دینا چاہتا ہے، کسی کو ادھار دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر سے ایک اور غریب بندہ آ گیا اور وہ کہتا ہے کہ یار نہیں، وہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، پیسے صدقہ دے رہے ہیں کسی بندے کو۔ ادھر سے ایک غریب بندہ آ گیا اور وہ کہے کہ بھائی میرا کھانے کا کچھ نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ، اگر وہ صدقہ اس غریب کو ادھار بھی وہ دے دے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ ایسا ادھار نہیں کہ کل سے جو ہے نا پھر جو ہے نا اس کے کوچے کے سامنے بندہ بیٹھا رہے گا، ہاں بھائی میرے پیسے نکالو، یہ کرو وہ کرو، ویسے بات کروں، یہ اسلام کی میں بات کروں کہ اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں اور ایک بندے کو آپ کو پتہ ہے کہ ضرورت ہے اور وہ آپ کے پاس آ جائے کہ مجھے ادھار دے دو، وہی صدقہ آپ اس کو ادھار دے دیں، اللہ تعالیٰ اس کا بھی بہت بڑا اجر تجھے دے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک بات ویسے ضروری بات ہے، یہ صحیح بات ہے، کسی مولوی سے بھی پوچھ لینا، یہ اسی طرح بات ہے کہ اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں اور ایک بندہ آ گیا اس کی زیادہ ضرورت ہے اور وہ تجھے کہے کہ مجھے پیسے ادھار دے دے، بھائی آپ کی مرضی ہے، اگر آپ اس کو بھی جو ہے نا صدقہ کرے وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ویسے میں بات کروں کہ وہی صدقے کے پیسے اگر آپ نے کسی ضرورت مند کو ادھار بھی دیے تب بھی آپ کا بہت بڑا ثواب ہوگا۔ تو یہ بات تو یہ خیر ہو گئی ہے نا، ہم تو ایسے نہیں ہیں نا، ہم تو بس مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم لوگ کہتے کیا کہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہاں جاؤ یار تو کیا مسلمان ہوگا، بس ٹھیک ہے باتوں کے مسلمان ہیں۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام آ گئے عورت کے پاس اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دن بعد ایک فقیر ادھر سے گزر رہا تھا، تو اسی عورت کو دروازہ کھٹکھٹایا، بلکہ آواز لگائی، اس نے کوچے سے گزر رہا تھا، آواز لگا رہا تھا کہ کوئی ایک روٹی دے گا اللہ اس کو ایک بچہ دے گا، جو 2 روٹی دے گا اس کو 2 بچہ دے گا۔ اسی عورت نے 2 روٹی نکال دی اور اس فقیر کو دے دیا، اور دل میں یہی کہہ دیا ہے کہ روٹی کھانے کے لیے بہانہ بنایا ہوا ہے، کیونکہ میری قسمت میں تو اولاد ہے ہی نہیں، تو کیسے روٹی سے کیسے مجھے ملے گی اولاد۔ تو جب کچھ ٹائم بعد جب موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے راس کے لیے، کلام کے لیے جا رہے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی طور پہ، تو جب دیکھا تو اس عورت کے گود میں ایک بچہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہے کہ یہ بچہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا۔ کیسے دیا ہے؟ تو عورت نے کہا ہے کہ ایک فقیر گزر رہا تھا، تو اس نے کہا جو 1 روٹی دے گا اس کو اللہ 1 بچہ دے گا، جو 2 روٹی دے گا اس کو اللہ 2 بچے دے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے غلطی کر دی، میں نے 2 روٹی دے دی، اگر مجھے پتہ ہوتا میں 10 روٹی دیتا۔ خیر وہ جاتے جاتے ہرن مل گئی، ہرن سے پوچھا ہے کہ کیا پانی مل گیا ہے؟ اس نے کہا ہاں پانی تو میں نے پی لیا ہے۔ اس نے کہا کیسے پی لیے؟ اس نے کہا اللہ کا ایک بندہ تھا، وہ راستے سے گزر رہا تھا، جب میری پریشانی دیکھی میں نے اس کو بتا دیا، اس نے دعا کی اللہ سے اور اللہ نے اسی ٹائم بارش برسایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے ہی کوئی طور پہ پہنچے، یہ پوچھنے والے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو فرمایا تھا کہ فلاں کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، ہاں، تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی پوچھا کہ یا اللہ تعالیٰ آپ نے کہا کہ فلاں کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ باتیں چھوڑو اور مجھے انسان کا گوشت چاہیے، کہیں سے مجھے انسان کا گوشت لا کے دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، ادھر سے نکل گیا، ایک بندے کے پاس جاتا ہے کہ ہاں بھئی اللہ تعالیٰ کو انسان کی گوشت کی ضرورت ہے، سب کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گوشت کا کیا کرنا ہے۔ خیر یہ وہ کر کر کے پورا دن گھومتا رہا، شام کے ٹائم پہ جب یہ واپس آ رہے تھے کوئی طور کی طرف، تو اسی جنگل میں وہی فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ جب جا رہے تھے تو اس نے جب دیکھا ہے تو آواز دے دی کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام کیوں اتنا جو ہے نا ناراض ہو کے جا رہے ہو، خیر تو ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کو انسان کی گوشت کی ضرورت ہے، لیکن میں پورا دن گھوما ہوں کسی نے گوشت نہیں دیا ہے۔ اس نے کہا اچھا گوشت کی ضرورت ہے؟ اس نے ایک جگہ سے گوشت کاٹ کے دے دی کہ یہ لو، ابھی ٹھیک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وہ جانے لگے فقیر نے آواز دے دی کہ ادھر آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ ابھی یہ گوشت میرے خیال سے یہ واپس لے گا، تو جسم میں جتنی بھی جگہ تھے سب سے تھوڑا تھوڑا گوشت کاٹ کے دے دیا ہے، اور اس فقیر نے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ کو یہ گوشت دے دیں، اور جس جگہ کا گوشت پسند آ جائے اللہ تعالیٰ کو تو دوبارہ آ جانا، اسی جگہ سے اور گوشت دے دوں گا۔ تو یہ جب کوئی طور پہ چلے گئے
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں گوشت کہاں سے لائے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہوتا ہے، گوشت کہاں سے لائے ہو؟ تو فرمایا کہ وہ فلاں جنگل میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے گوشت کاٹ کے دے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان تو آپ بھی تھے، آپ نہیں دے سکتے تھے، لیکن اس بندے نے جو گوشت دیا ہے تو ایسے بندے کا دعا کیسے میں قبول نہیں کروں گا؟ اسی نے دعا کیا تھا، بارش بھی برسایا، اور اسی فقیر نے دعا کیا تھا اس عورت کے حق میں، وہ بھی میں نے قبول کر دیا۔ تو بات دراصل یہ ہے میرے بھائیوں کہ نیک اعمال کرنے چاہیے، لیکن دکھاوے کا نہیں۔ بھائی ایک بات اور کرتا ہوں، زیادہ تر لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے نا کہ کسی کو کچھ دیتے ہیں نا، یا دوستوں کے سامنے دیتے ہیں، کوئی فقیر ہو یا غریب ہو، مسکین ہو نا، تو لوگ زیادہ تر ڈانٹتے ہیں۔ بھائی تجھے ڈانٹنے کا کوئی حق نہیں ہے کسی کو، ٹھیک ہے نا؟ اگر امداد کر سکتے ہیں کر لو، نہیں کر سکتے اس کو اللہ بخشے۔ یہ نہیں کہو کہ معاف کرو، وہ کیا ہے جو تجھے معاف کرے گا؟ معاف کرنے والا اوپر کی ذات ہے، ٹھیک ہے نا؟ بس یہی ہے کہ اگر کچھ کرتے ہو، کسی کے ساتھ امداد کرتے ہو، تو آپ جو ہے نا ایک ہاتھ میں ایسے رکھ لو کہ اگر آپ کے ساتھ بندہ بھی چل رہا ہو وہ اس کو بھی کچھ پتہ نہ چلے، اور فقیر کو یا مسکین کو یا غریب کو وہ چیز مل جائے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں نا کہ ایک ہاتھ میں دو تو دوسرے کو پتہ نہ چلے، نہیں، ساتھ بھی کوئی جا رہے ہو تو اس کو شک بھی نہ ہو کہ آپ نے اس کو کچھ دیا ہے۔ اور زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ معاف کرو بابا، ہو جاؤ معاف کرو بابا۔ معاف کرو بابا کیا ہوتا ہے؟ اس کو دعا دو کہ اللہ بخشے تجھے، یا اللہ تمہارا جو ہے نا رزق میں برکت کرے، کوئی دعا دینا چاہیے۔ معاف کرو کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو دوسرے ڈانٹنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے بھائی، ہم صرف امداد کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جاؤ یار تو تو جوان ہے، تو تو یہ ہے وہ ہے، نہیں بھائی، وہ جوان ہے جو دیکھو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا بہت بڑی بات ہوتی ہے بھائی۔ یہ جتنے لوگ نوکر پیشہ ہے یا تعلیم یافتہ ہے وہ کیوں نہیں پھیلاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس ہر چیز ہے۔ جو پھیلاتا ہے، پھیلانا مشکل ہوتا ہے، ہاتھ پھیلانا آگے مشکل ہوتا ہے، دینا کوئی مشکل نہیں بھائیو، دینا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ بندہ کوئی چیز بھی دے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے کہ یہ مجھے تھوڑا دے دو، یا یہ دے دو یا وہ دے دو، تو اس کی شکل کو دیکھو کتنی عاجزی سے وہ بات کر رہے، تو اس عاجزی کے پیچھے اس کی کتنی مجبوریاں ہوگی۔ تو میرے پیارے بھائیو، کسی کو ڈانٹے نہیں، اور کچھ دیتے ہو تو دیا کرے، لیکن پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اگر آپ دکھانے کے لیے دیتے کہ دوستوں کو بولو کہ بھئی آ جاؤ میں اس کے ساتھ امداد کرتا ہوں، اس کے ساتھ مدد کرتا ہوں، آ جاؤ آپ لوگ بھی دیکھ لے، وہ تو آگے دیکھ لے گا، لیکن اسی جو ہے نا وہ جو تم نے مدد کی ہے اس کا الٹا تجھے گناہ ملے گا۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اور ویورز بھائیوں ہمارے بہت ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں، نہ شیئر کرتے ہیں، نہ کمنٹ کرتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ بھائی کمنٹ لازم کریں اس پہ، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، خدا حافظ۔